السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سلسلہ سیرت صحابیات کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حضرت رقیہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی تھی، اور آپ کا نام رقیہ اور والدہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، اور بعثت نبوی سے 7 سال پہلے متولد ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 33 برس تھی، یعنی یہ نبوت سے 7 برس پہلے کا زمانہ ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بہن جو ہیں 3 برس چھوٹی تھی، اور ان کا نکاح پہلے عتبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ دونوں کو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صاحبزادیاں رقیہ اور کلثوم ان 2 بیٹوں کے نکاح میں ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو ان کو وہ طلاق دے دیں۔ بعض جگہ پر آتا ہے کہ دشمنی کے اوپر ہی اس نے یہ حکم جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو دیا تھا، اور بعض جگہ کے اوپر آتا ہے کہ جب ابو لہب کی دشمنی اور اس کی بیوی کی دشمنی کی وجہ سے سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس کے غصے میں ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو دونوں طلاق دے دیں۔ اور ظاہر ہے کہ مقصد جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا تھا۔ اور عتبہ جو ہے وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا کہ کوئی بد زبانی یا بد سلوکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہو، بس اس نے باپ کے اتباع کے اندر، اس کے حکم کے اتباع میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ لیکن جو عتیبہ تھا وہ زیادہ بڑا دشمن تھا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ عتبہ جو ہے وہ کافروں میں شمار رہا، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو وہ اپنی بہنوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے معافی مانگ لی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ پہنچا تو اسی کے کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان جو ہے وہ بہت صالح نوجوان تھے، بہت متمول تھے، مخیر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پیغام نکاح دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے ان کو اپنی دامادی میں قبول کیا، اور مکہ ہی کے اندر حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کی شادی ہوئی۔ اور جب مکہ میں کفار نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستانا شروع کیا تو بہت سے مسلمان حبش کی جانب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوڑے کے بارے میں کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ محبت کرنے والا جوڑا اسلام کی راہ میں اکٹھا ہی مہاجر بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہجرت جب کی تو کچھ عرصہ ان کو حبش میں گزرا تھا کہ وہاں پر یہ اطلاع آئی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ واقعہ سورہ نجم کی تلاوت کے دوران جس طرح کفار مکہ نے بے اختیار حرم کے اندر سجدہ کیا تھا، تو اس کی اطلاع حبش کے اندر اس طرح سے ملی تھی کہ کفار مسلمان ہو گئے ہیں،
اور مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس آ گئے، ان میں سے کچھ، جن میں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان بھی شامل تھے۔ اور جب وہ واپس پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ کفار نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اب تو ان کی جو سختیاں ہیں مسلمانوں پر وہ اور زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے دوبارہ پھر جو ہے وہ ہجرت کی۔ اور دوبارہ ہجرت کے بعد کافی عرصہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے کہ ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان اور رقیہ رضی اللہ عنہما کو حبش کے اندر خیریت سے دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ کافی عرصہ حبشہ کے اندر رہنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، تو وہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ واپس مکہ آ گئے۔ اور جب وہ مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اس طرح سے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور وہاں وہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر اترے۔ کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے، اور اس طرح سے وہ وہاں اکٹھے ہو گئے خاندان جو تھا۔ اور 2 ہجری کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں، اور ان کو چیچک نکل آئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عثمان کو منع کر دیا، ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہرے، اور ان کو خوشخبری دی کہ اس قربانی کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شرکت کا ثواب بھی دے گا۔ یعنی وہ جہاد میں شریک تو نہیں ہو رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا اس جہاد کا، اور صرف یہی نہیں بلکہ مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے وہیں ٹھہر گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تکلیف بہت بڑھ گئی، اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ عین اس وقت جب حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت رقیہ کے وفات کی خبر دی گئی۔ اس خبر سے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ مدینہ واپس جب آئے تو پھر آپ حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان بن مظعون جا چکے، اور اب تم بھی ان سے جا ملو۔ یعنی حضرت عثمان بن مظعون جو تھے وہ پہلے مہاجر تھے جن کا مدینہ میں انتقال ہوا تھا، اور ایک جو روایت ہے اس کے مطابق حضرت عثمان بن مظعون جو ہیں یہ غزوہ بدر کے بعد فوت ہوئے تھے، لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت رقیہ سے پہلے، جو کہ عین غزوہ بدر کے موقع پر شہید ہوئی وفات پائی ہے، حضرت عثمان اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اب حضرت فاطمہ جو ہیں، فاطمہ الزہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، وہ بھی اپنی بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور قبر پر بیٹھ کر رونے لگیں، اور بہت غمزدہ تھی۔ والدہ بھی فوت ہو چکی تھیں، اور اب یہ بہت محبت کرنے والی بہن بھی چلی گئیں، اور کافی دیر وہ قبر کے اوپر بیٹھی رہی اور روتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہجرت کی تھی حبش کی جانب تو وہاں پر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور اسی صاحبزادے کی نسبت سے حضرت عثمان ابو عبداللہ کی کنیت اختیار انہوں نے کی تھی۔ اور عبداللہ کی عمر، یعنی حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو عبداللہ 6 سال کے تھے،
اور جب 4 سال کے تھے، اور جب وہ 6 سال کے ہوئے، یعنی اس کے 2 برس بعد، عبداللہ جو ہیں وہ ان کی ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس سے ان کا سارا چہرہ متورم ہو گیا، اور اسی تکلیف سے جمادی الاول 4 ہجری کے اندر عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور عبداللہ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو ان کے والد تھے انہوں نے قبر میں اتارا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کے درمیان بہت محبت تھی، ان کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مثالی تھے کہ لوگوں میں یہ مقولہ ان کی بنسبت بطور ضرب المثل مشہور ہو گیا تھا کہ احسن الزوجین رآہم الانسان رقیۃ و زوجہا عثمان، کہ سب سے اچھے میاں بیوی، سب سے اچھا جوڑا حضرت رقیہ اور حضرت عثمان سے زیادہ اچھا جوڑا کسی انسان نے دنیا میں نہیں دیکھا، یعنی ان کو دنیا کے اندر بہترین جوڑا لوگوں نے کہا کہ بہت محبت کرنے والا، دین کی راہ میں ایک دوسرے کا ہم نوا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا، ہجرت کی تکالیف کو برداشت کرنے والا، اور ایک دوسرے کو سرد گرم کے اندر ایک دوسرے کو سہارا دینے والا جوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج جو ہے وہ دوسری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کریں گے۔ حضرت کلثوم جو ہے وہ ان کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور اکثر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت کلثوم بعثت نبوی سے 6 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، یعنی اس لحاظ سے ان کی عمر جو ہے وہ حضرت رقیہ سے 1 برس چھوٹی تھی، اور ان کا نکاح جس طرح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے جو ہے وہ ہوا تھا، اور رخصتی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ حضرت رقیہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی ان کے اوپر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، بہت زیادہ اذیتیں دینا، اور اس کے اندر یہ بھی تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کہہ کر طلاق دلوائی، اور حضرت کلثوم کا منکوح جو عتیبہ تھا وہ بہت جو ہے وہ اپنے باپ کی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت کلثوم کو طلاق دی، بلکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ بھی اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اس نے آپ کے منہ کے اوپر، آپ کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش کی، اگرچہ اس کا ناپاک تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر بھڑکا اس طرح سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب جو ہے وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ تھوک پھینکنے کی کوشش کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی، اور یعنی جو عتبہ اور عتیبہ کو ابو لہب نے جب، یعنی یہ بھی آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب طلاق دینے کے لیے کہا تھا تو ابو لہب نے دونوں بیٹوں کو بلایا تھا، اور دونوں بیٹوں کو بلا کر اس سختی سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ رأسی من رأسی کا حرام ان لم تطلق ابنتہ، کہ میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے اس کی بیٹی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی، اور دونوں جو بیٹے تھے انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی تھی، اور جب جو ہے وہ اس نے جو برا بھلا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کو
جو ہے وہ بد دعا دی تھی، جو کہ سنن البہیقی کے اندر جو ہے وہ دعا یوں درج کی گئی ہے کہ اے اللہ اس بدبخت پر اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط کر دے۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ جو ابو لہب کو جب اس بد دعا کا پتہ چلا تو اس کا رنگ اڑ گیا، اور اس نے اسی وقت بلند آواز سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں سخت پریشان ہو گیا ہوں، خدا کی قسم اب میں اسے محفوظ نہیں سمجھتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درد اور کرب کی شکایت اپنے مالک ہی سے کی تھی، اللہ سے کی تھی، کسی اور سے نہیں کی تھی۔ لیکن جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہوا کہ یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا تک رہ گئی، بلکہ وہ لفظ بہ لفظ جو ہے وہ پوری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تجارتی سفر کے اندر شام کے طرف ابو لہب اور اس کا بیٹا دونوں جو ہیں وہ سفر کے اندر موجود تھے، جب جو ہے وہ ایک ویران جگہ کے اوپر ان کا قافلہ اترا، اور وہاں قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، اور گرجا گھر کے پادری نے ان مسافروں سے کہا کہ تم نے یہاں قیام تو کر لیا ہے، لیکن یہ جگہ بڑی خطرناک ہے۔ اور مورخ ابن اسحاق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قافلے کے اندر موجود ایک شخص حبار بن اسود بیان کرتا ہے کہ پادری نے یہاں تک بتایا کہ رات کو شیر یہاں اس طرح گھومتے ہیں جس طرح عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ اور راوی کے مطابق یہ بات سنتے ہی ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے، اس نے قافلے والوں کی منت سماجت کی اور ان کو اپنے احسانات یاد دلائے اور کہا کہ میرے بیٹے کی جان بچاؤ۔ محمد نے اسے جو بد دعا دی تھی میں اس کے بارے میں سخت فکر مند ہوں۔ ابو لہب قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اور اس کے ہم سفر ساتھیوں نے اپنا سارا سامان اور متاع گرجا گھر کے صحن میں جمع کیا، اور اس سارے سامان کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دیا اور خود اس کے ارد گرد سو گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کو جنگل سے ایک شیر آیا اور سب لوگوں کو سونگھا، مگر اس نے کسی کو کچھ نہ کہا، پھر پیچھے ہٹا اور زور سے چھلانگ لگائی اور سامان کے بلند ڈھیر پر جا چڑھا، اور اس نے عتیبہ کو اٹھا لیا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ اس موقع کے اوپر ابو لہب کا برا حال تھا، وہ عبرت کا نشان بنا چیخ رہا تھا اور مسلسل کہے جا رہا تھا مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہ بچ سکے گا۔ اور اس طرح سے جو ہے جب یہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہیں وہ شیر نے کر دیے، اور وہ اپنے جو ہے وہ انجام کو جا پہنچا۔ 2 ہجری کے اندر ہم نے حضرت رقیہ کے واقعہ میں پڑھا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید افسوس ہوا، اتنا زیادہ کہ وہ بہت جو ہے وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل سک رہے تھے۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی بیوہ ہو گئی تھی، اور حضرت عمر نے حضرت عثمان سے حضرت ابو بکر سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں، تو حضرت ابو بکر نے ان کو یہ کہا کہ میں نکاح کی حاجت نہیں پاتا، اور وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات اندیا دے چکے تھے، مشورہ کر چکے تھے کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی زوجہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں، لیکن حضرت عثمان نے جواب دینے میں تعامل کیا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ میں تم کو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شخص کا پتہ بتاتا ہوں۔ اور عثمان سے بہتر کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں۔ اور حفصہ سے بہتر کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو، اور اپنی بیٹی کی شادی میں عثمان سے کر دیتا ہوں، جو رقیہ کے فوت ہو جانے سے بہت غمگین ہے۔
حضرت عمر فوراً رضامند ہو گئے، چنانچہ حضرت حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور حضرت کلثوم کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے پڑھا دیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے جبریل امین کی معرفت سے مجھے حکم بھیجا ہے کہ میں اپنی بیٹی کلثوم کو اسی حق مہر پر جو رقیہ کا طے کیا گیا تھا تمہارے عقد میں دے دوں۔ حضرت کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح ہو گیا، اور وہ اس نکاح کے بعد 6 برس تک زندہ رہی، اور شعبان 9 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ اور حضرت عثمان کا جو حسن سلوک تھا، جس طرح حضرت رقیہ سے بہت اچھا تھا کہ ان کو بہترین جوڑا قرار دیا گیا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کے ساتھ بھی ان کا سلوک بہت اچھا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل، فیاض، حلیم الطبع تھے، اور بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مؤدب داماد تھے، اور میاں بیوی کے اندر کبھی شکر رنجی جو ہے وہ نہیں ہوئی، بہت اچھا ساتھ ان کے درمیان رہا 6 سال تک۔ ان کی حضرت کلثوم سے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ میاں بیوی بہت خوش و خرم رہے۔ اور یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہے یعنی خوشی کا تعلق جو ہے، باہمی سلوک کا تعلق آدمی کی عادات و اطوار کے ساتھ ہے۔ اولاد کا ہونا یا اولاد کا نہ ہونا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہے لیکن میاں بیوی خوش و خرم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت کلثوم اور حضرت عثمان کے گھر تشریف لے جاتے، خوش و خرم ہو کر واپس لوٹتے۔ حضرت کلثوم کی وفات پر جب 9 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، کیونکہ اب جو ہے وہ ان کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقی رہ گئی تھی۔ جب نکاح ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی یہ نکاح جو ہے حضرت جبریل امین کی معرفت سے اللہ کا حکم ہے۔ اور جب حضرت کلثوم کی وفات ہوئی تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان کو غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر دی اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس قبر میں اترے اور سیدہ کو جنت البقیع کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت کلثوم کو قبر میں اتارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ سیدہ کلثوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے تھے۔ یعنی جو بات جو منع ہے غم اور صدمے کے اندر وہ بین ہے، وہ گلہ شکوہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جانا اور چہرے کے اوپر غم طاری ہو جانا، یہ بالکل فطری چیز ہے اور اس سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ اور دعا یعنی مغفرت کی دعا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طریقے کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے جس کی انہیں تعلیم دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان بناتے رسول کی زندگیوں سے وہ بہترین سبق حاصل کرنے والے ہوں، جس کے اندر سب سے بڑی چیز تو آگے بڑھ کر ایمان کو اختیار کرنا ہے، پھر اس راہ میں آنے والی مشکلوں کو برداشت کرنا ہے، پھر اپنے باپ کے حکم کے مطابق، ان کی تجویز کے مطابق وہ اس نکاح کو جو ہے وہ اختیار کیا کہ ایک بہن چلی گئی تو دوسری بہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا کہ 2 نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ بیٹیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنہوں نے تربیت پائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اپنے شوہروں کے حق میں بہترین بیویاں تھیں،
اور اس دین کے لیے بہترین تھی کہ بغیر کسی پریشانی کا اظہار کیے اس دین کے راہ کے اندر جیسے بھی مسائل پیش آئے ان کو برداشت کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔